بیڑا حکینو ڈو آکھے او کافر ہے مشرک ہے. آپ قبول کریں گے اس شعر کو؟ بالکل بتائیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بس صحیح کہہ یہی رہے ہیں، بات ہے کہ جب آپ نے لیکن لٹرل لے لے نا کسی شعر کو. دیکھیے آپ کا اپنا میاں صاحب بات یہ ہے کہ کسی شعر کو کب لٹرل لینا ہے، اس کی گنجائش زبان، عقیدہ، مذہب، ماحول، زمانہ دیتا ہے نہیں دیتا. ہم یہاں پر کیونکہ دین کی بات کر رہے ہیں، تو دین کے اندر کسی شخص کے دوہرے وجود اس کی روز محشر اس کو فرد سے افراد بنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اگر ایک شخص دو وجودوں کا حامل ہے تو روز محشر وہ فرد نہیں افراد کی شکل میں حاضر ہوگا. ایسا ہی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں تو یہ فرما رہے ہیں كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. تو نہیں، لٹرلزم کو ہمیں تھوڑا سا بل میں رکتا ہوں. آپ یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جبران بھائی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ایسے تحریر کو یا ایسے کسی شعر کو ہم لٹرل لیں تو یہ ہم پاگل ہیں. ہاں یہ تو انہوں نے بالکل صحیح جس کہہ رہے ہیں. زبان میں اس کو ادا کیا اس سے تو ہمیں انکار نہیں نہ کرنا چاہیے. نہیں اس سے ہم نہیں انکار کر رہے، لیکن اس میں اب ہاں، اس میں جیسے اب سن لینا. اب سب سے جبران بھائی، پہلے آپ نے، جو وہ جی بتائیے. میں آپ کی ساری بات سمجھ چکا ہوں اور میں نے ایک بات کی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن آپ میری بات جب نہیں سمجھ رہے نا تو اس کا مجھے پھر تھوڑا بہت افسوس ہو رہا ہے. بتائیے میں بتائیے. بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی ایسی بات ہوتی ہے اور جو اس مقام پہ ہوتے ہیں وہ کبھی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو حقیقت پر مبنی لیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہماری عقیدت اور محبت جو ہے نا، اس کا جو معیار ہے یا اس کا جو پیمانہ ہے، یہ بس اس کو ماپنے کی ایک بات ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں 100% ایگری کرتا ہوں. اب یہ چیز جب اس شد و مد تفصیل در تفصیل بیان ہو کہ نہیں میں وہ ہوں بالفعل، مقام میں، مرتبت میں، وجود میں، جب یہ بات شد و مد سے کھول کے بیان کی جائے، یعنی کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ میاں صاحب جو بات آپ نے سنی ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے لکھی ہے لٹرلی. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب کہنے والے جو مصنف اپنے کلام کو بیان کرتا ہے نا، آپ کے ایک بڑی بات چلتی ہے، تو جب مصنف خود اپنے کلام کو فصاحت، بلاغت، تفسیر کے ساتھ بیان کر کے کہہ رہا ہے، اس کا کلام چیخ کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اس کو وہی کہا ہے، میں نے اس کو یعنی کہ زبان کے مراتب رکھتے ہوئے کسی اسلوب میں، کسی پیرائے خاص میں نہیں کہا، میں نے اس کو لٹرلی طور پر بیان کیا ہے. تو پھر اب آپ کے لیے یہ جو ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پر تدبر اور سوچنا، یہ آپ کا ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ کا اختیار ہے، آپ سوچنا چاہیں نہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب میں کہہ دوں فرض بلکہ میں میاں جی ہوں، جی میاں جی میں ایک پارٹی ہیں جی، ہم دونوں جب ملتے ہیں جی میاں جی کی بات میری بات ہے، میری بات میاں جی کی بات ہے، ہم دونوں ایک وحدت بن جاتے ہیں ایک اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں وہ یقولون کیا وہ الفاظ ہے آیت کے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان نفرق بین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کریں. بھئی اللہ اور اس کے رسول تو واقعی میں دو الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کے دونوں کا مقصد ایک اعتبار سے اللہ نے اپنی ٹیم میں اللہ اپنے نبیوں کو ڈالا اور اپنے آپ کو اس گروپ کو ایک وحدت اس اعتبار سے شمار کیا کہ وہ لوگوں کی انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک ٹیم ہے. تو اس میں فرق کرنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسولوں کو نہیں مانتا، یا میں رسولوں کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کہا کہ نا دس از مائی ٹیم، تم مجھے میرے رسولوں کے ساتھ مانو گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ ایک لٹر، اب ادھر کوئی آ جائے دیکھو جی اللہ رسول ایک وحدت بن گئے، عیسائی آ کے یہ بات شروع کر دیں گے نہیں بھائی یہ بات ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی لیکن اگر ایک کلام میں یہ میں کو نہیں یار تم بات نہیں سمجھ رہے، میں اور میاں جی ایک ہی ہیں، میاں جی کا فلانا کام تھا وہ کر نہیں سکتے تھے، میں نے کر دیا ہے، میں میاں جی ایک ہی ہیں، مغایرت نہیں ہے، ہم دونوں میں پردہ نہیں ہے،
میرے اور میاں جی کی اہلیہ میں کوئی پردہ نہیں ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کے محرم ہیں, ایکس وائی زی, مطلب بیان مثال کے طور پہ, تو اب سننے والا کہے گا یار یہ کی ہو گیا ہے, مطلب بیکیاں گلا کر رہے ہو. منو کہے گا, مطلب مجھے کہے گا, میں کہوں گا یار مطلب تمہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں کیا کروں, میں نے تو وہی کہا ہے جو تم سن رہے ہو. اب تم قبول نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ تمہارے دل میں ایک خاص بات ہے, میرے اعتبار سے میری محبت میں یا میرے سے تعلق میں تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں, تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ اس نے وہ نہیں کہا بیکاز بندہ شریف ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں بھائی میں نے وہی کہا ہے, تم سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہے ہو. تو اس لیے انشاءاللہ کیونکہ آپ کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو ہم ان کلام کو جو آپ کی بانی جماعت نے لکھے ہیں سامنے لاتے ہیں. باقی بات وہی ہے کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہمارا کلام عمران صاحب ایک سیکنڈ, میاں صاحب ایک سیکنڈ لافر بھائی, ایک سیکنڈ کوئی بات نہیں. پہلے تو فتح اسلام بھائی آئے ہیں, بخار پتہ نہیں آج لگتا ہے تھوڑا سا ڈگا ہے تاں ہی آ گئے ہیں. السلام علیکم فتح اسلام بھائی. وعلیکم السلام. مچ بیٹر, اللہ کرے گا انشاءاللہ. جی فتح بھائی کیا کس چیز کا بخار ہو گیا فتح بھائی آپ کو یار؟ نہیں یار وہ ویدر کا امپیکٹ ہوا ہے کچھ, اچھا 2-3 دن سے گلے میں. انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو میں بس ابھی تھوڑا ٹائم تھا تو موقع تھا, میں کہا چلے میاں صاحب کلوز کرنے لگے ہیں تو تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض نیک کاموں میں آپ انگلی کیا جملہ بولا جاتا ہے کہ اینڈ پہ نیک کام تے جڑا ہے میرا کام ود گیا مختار آدھے گھنٹے تک. میں صرف آپ کو جسے کہتے ہیں سلام دعا کے لیے ہی حاضر ہوا تھا. ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں نا, حاضری لگنی چاہیے چاہے لیکچر کے اینڈ میں ہی لگے. ہاں بالکل صحیح ہے. مرزا صاحب اور اپنا میاں جی پروکسی کا نظام بھی رکھتے ہیں میرے خیال ہے کہ پروکسی لگوا لیتے. میں پروکسی لگوانے کے لیے آیا ہوں, میں صرف یہی بتانے کے لیے آیا ہوں, نہیں میں آیا ہوں. صحیح. تو یہ بتانا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں, ابھی ہم زندہ ہیں. ابھی زندہ ہوں. میاں جی کو پاگل نہیں بنانا ہے اے جے گلا کر کے, اسی زندہ سن رہے پیچھوں بیٹھ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ کل کر لیں گے مزید ڈسکشن. ابھی رائڈر بھائی بھی کوئی مسئلہ نہیں. جبران بھائی جو اتنے بھی آپ نے باتیں کی ہیں اور میں ساری سمجھ گیا ہوں, اور اب چونکہ آپ لوگوں نے مجھے میرا چنگی بھلی 40-45 سال جان چھٹی سی انہاں چیزاں نوں, تے ہن تسی لاتا ہے تے میں ساریاں جڑیاں تسی گلاں کیتیاں نے جت چوک کے من کچھ اندازہ ہو گیا. تو کوئی مسئلہ نہیں, کلام کھولو تے پڑھو. ایسا یہ جو نہیں ہاں میں اللہ کے فضل سے کلام کھولیں گے بھی, پڑھیں گے بھی, اور دعا امید کریں گے کہ ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ ساتھ کلام کھول کے اس کو پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی. بالکل جی, ہم نے سمجھ تو لیا ہے, اب آپ ہمیں مزید سمجھائیں کہ ہم نے کیا ٹھیک نہیں سمجھا. وہ کہتے ہیں سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ سے وہ نہ سمجھے, تو آپ بتائیے گا پھر. جی میں اسی چیز کو ہے کہ جب انسان یہ چیز سمجھ جاتا ہے نا, وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے, تو باقی ساری چیزیں بآسانی سمجھ آ جاتی ہیں. بس پھر کام جسم کا جسم اللہ کلام ہی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ وہی سٹیج آتی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت